اچھا مردوں کو کیوں تکلیف ہے عورت جی میں بتاتا ہوں، مردوں کو اس لیے تکلیف ہے کہ عورت میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، اس کی توقیر پر حملہ ہوگا تو مجھے تکلیف ہوگی. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس آزادی نسواں کی یہ بات کرتی ہیں وہ قید نسواں ہے، وہ عزت نسواں نہیں ذلت نسواں ہے، وہ عفت نسواں نہیں ننگے نسواں ہے، وہ کمال نسواں نہیں زوال نسواں ہے، جمال نسواں نہیں تباہی نسواں ہے، اور حیات نسواں نہیں مرگ نسواں ہے. ہمیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے. جہاں آپ نے بات کی سلوگنز کی، سارے سلوگن نکال لیں، ایک آیت والا سلوگن بھی نکال کے دکھا دیں مجھے کوئی. سلوگنز تیار ہوئے تھے، سوچنا ہوگا کہ یہ سلوگنز کہاں تیار ہوئے، آرگنائزرز کون تھے، ایجنڈا کون تھا، فنڈنگ کہاں سے ہوئی. جب تیاری ہوئی اسلام آباد میں ٹریننگ سیشن منعقد ہوئے تو اس میں کوئی ایک پلے کارڈ ایسا ہو جس پہ کوئی آیت لکھی ہو، سورۃ النساء کی کوئی آیت لکھی ہو، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک پلے کارڈ تو ہونا چاہیے نا. اگر ایک پلے کارڈ بھی نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ واز پلانڈ کانسپیریسی. پھر مسجد کے تقدس کو قاری صاحب کو نشانہ بنایا گیا، چرچ اور مندر کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ، عورت مارچ کا ٹارگٹ مذہب ہے، اسلام ہے. ایک سیکنڈ، آپ کا ٹارگٹ یا ان کا ٹارگٹ؟ آپ سے مراد عورت مارچ والوں کا ٹارگٹ، not for you. تو وہ ٹارگٹ کچھ اور ہے. اچھا اب دیکھنا یہ نہیں ہے کہ میرا مراد یہ تھی کہ آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے مراد میں نے خود میں نہیں لیا، یہ عورت مراد یا باہر کا ایجنڈا آپ کو لگا ہے، جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ یہ رو نیو یارک سے آئی. میں آگے بتاتا ہوں نا آپ کو، میں تفصیل بتاتا ہوں، وہ تفصیل جو شاید انہوں نے بھی نہ پڑھی ہو. اس کی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ شطرنج کے کھیل کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مہرہ ناچیز، خود فرزین کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہے شاطر کا ارادہ. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اس کے اسپانسرز کون ہیں، ایجنڈا کیا ہے، ٹریننگ کہاں سے ہوئی، سلوگنز کہاں سے بنے، پوسٹر ڈیزائننگ کہاں پہ ہوئی. یہ سب جاننے کے لیے دو باتوں کو ذہن میں رکھیے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کون ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ویژن 2020 کیا ہے، اس کے 3 بنیادی نکات ہیں میڈم. نمبر 1 اسقاط حمل، اسے قانونی تحفظ دیا جائے اور اسے پروموٹ کیا جائے. نمبر 2 ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا جائے. نمبر 3 جن ممالک میں سزائے موت ہے اس سزائے موت کو ختم کروایا جائے. اچھا اب ہم اس کی پہلے 2 شقوں کو لے لیتے ہیں جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے یو این او کے اداروں کے ذریعے، ذیلی اداروں کے ذریعے دباؤ ڈلوایا جاتا ہے. ورلڈ بینک، آئی ایم ایف کی شرائط میں بھی ایسی باتیں شامل ہوتی ہیں جو ڈی پاپولیشن کی طرف چیزوں کو لے کے جائیں. یو این او کا اپنا ایجنڈا جو مجھے یقین ہے کہ عورت مارچ کے کسی بھی آرگنائزر نے نہیں پڑھا ہوگا، جس کا نام ہے ایجنڈا 2030، جس میں وہ کلیئر کٹ لکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کو 2030 تک کم ترین سطح پر لے کر آنا ہے. اس کے لیے کیا ہوگا، ڈی پاپولیشن کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا 18 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں، ظلم کی انتہا ہے. میں نے آپ کی بات پوری سنی تھی. اچھا 18 سال کی عمر میں وہ کہتے ہیں شادی کر دیتے ہیں. بڑا تکلیف ہے یورپ کو اس کی. کیوں تکلیف ہے؟ جس لڑکی کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوگی وہ 30 سال کی عمر تک 4-5 بیبیز کر کے انہیں اسٹیبلش کر چکی ہوگی. جب شادی 30 سال کی عمر میں ہوگی تو کتنے بیبی ہوں گے، کب وہ سیٹ ہوگی، کیا ہوگا؟ اچھا یہ سارا کے ساتھ اسی لیے ہے. بچے 2 ہی اچھے، بات سلوگن ہے ان لوگوں کا. کیا سلوگن ہے مجھے بتائیے، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر بچے 2 ہی ہوتے تو کیا میں اور آپ ہوتے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو نہ ہوتا. بہرحال یہ سارا کچھ جس طرف لے کے جا رہے ہیں سوسائٹی کو، جس منظم انداز میں لے کے جا رہے ہیں، جو سلوگن استعمال کی جا رہے ہیں، رشتوں کی توقیر ختم کی جا رہی ہے، محبت ختم کی جا رہی ہے، دین سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے. اس میں قاری صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں مسجد کا نام لیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا نام لیا جا رہا ہے. بات کریں گے، ایک چھوٹی بریک پر جا